معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ راستے کا پتھر۔ میرا نام عبدالکریم ہے۔ میں مراکش کے داستان گو احمد اظہار غنی کا شاگرد ہوں۔ استاد محترم اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن میں ان کے نام اور کام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تمہیدی کلمات کے بعد عبدالکریم نے مراکش کے قدیم شہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک عوامی داستان چھیڑی کہ اس علاقے میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس کا واحد بیٹا علی تھا۔ ایک دن سوداگر بیمار ہو گیا۔ بیماری کی نوعیت کافی شدید تھی، چنانچہ مرنے سے قبل اس نے بیٹے کو پاس بلایا اور وصیت کی کہ جب تم شادی کرنا چاہو تو میرے دوست عبداللہ سے بات کرنا، وہ تمہاری شادی کا بندوبست کر دے گا۔ وصیت کے بعد سوداگر مر گیا۔ ماتم کی رسومات ادا ہوئیں۔ جب غم کے بادل کم ہوئے تو علی باپ کے دوست عبداللہ کے پاس گیا اور شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ عبداللہ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں لڑکی تلاش کر کے تمہیں اطلاع کروں گا۔ چند ہفتوں کے بعد عبداللہ نے علی کو بتایا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی کا رشتہ ملا ہے۔ آپ جا کر اسے دیکھیں، اگر پسند آئے تو مجھے بتائیے، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے دروازے پر ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو کمرے کے اندر جا سکو گے۔ علی نے عبداللہ کی بات سنی اور شام کو لڑکی کے گھر جا پہنچا۔ جہاں ایک سوراخ سے اندر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی قیمتی لباس پہنے ایک ایسا گانا گا رہی تھی جو علی کو بچپن سے پسند تھا۔ علی نے گانا سنا تو خوشی سے چہکنے لگا کہ یہی میری قسمت میں ہے جو میرے مزاج کو جانتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دروازے کا پتھر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر کو 1 انچ بھی نہ ہٹا سکا۔ چنانچہ علی مایوس ہو کر عبداللہ کے پاس گیا، جس نے کہا، فکر نہ کرو، میں کوئی اور لڑکی تلاش کرتا ہوں۔ چند ہفتوں کے بعد عبداللہ نے ایک اور انتہائی خوبصورت لڑکی تلاش کی جو پہلی سے بہتر اور تعلیم یافتہ تھی، لیکن اس لڑکی کے دروازے پر بھی پتھر تھا۔ علی گیا اور جھانک کر کمرے میں دیکھا تو یہ لڑکی پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت اور وہی بچپن کا گانا گنگنانے کے ساتھ ساتھ گھریلو کاموں میں مصروف تھی۔ علی نے لڑکی دیکھی تو سوچا یہی میرے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن وہ دروازے کے پتھر کو اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔ پھر مایوس ہو کر عبداللہ کے پاس گیا، جس نے 4-5 لڑکیاں تلاش کیں، لیکن علی کسی کے دروازے کے سامنے سے پتھر نہ ہٹا سکا۔ آخر عبداللہ نے ایک لڑکی تلاش کی۔ علی شام ڈھلے ہی اس کے گھر جا پہنچا تو دیکھا ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ایک روشن کمرے میں ریشمی لباس زیب تن کیے گنگنا رہی تھی۔ اس کا لباس انتہائی خوبصورت اور آواز شیریں تھی۔ علی نے لڑکی دیکھی تو تڑپ اٹھا اور دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اس لڑکی کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس بار بھی ناکام ہوا، لیکن اتنے میں دروازہ کھلا۔ وہ لڑکی باہر نکلی اور پتھر ہٹانے میں علی کی مدد کرنے لگی۔ دونوں نے مل کر بڑی آسانی کے ساتھ پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ اس کامیابی پر علی خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ شرائط کے مطابق لڑکی کی علی سے شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر عبداللہ نے کہا، بیوی کا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خاوند کا ہم خیال اور ہر مشکل کام میں معاون ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ زندگی کے سفر میں حائل تمام رکاوٹوں کو دونوں مل جل کر دور کر سکیں۔ سب ہیڈنگ ہنی مون۔ داستان گو نے اپنی کہانی کا اختتام بڑے رومانی انداز میں کیا۔ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد علی اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے صحرائے سہارا گیا۔ ماڈرن لوگ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بھلا صحرا میں ہنی مون، تو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ دنیا میں ہنی مون کا آغاز ہی صحرا سے ہوا ہے۔ زمانہ قدیم میں عرب شادیاں چاندنی راتوں میں کرتے تھے۔ 14ویں کا چاند جب سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اس رات 9 بیاتہ جوڑے دور صحرا میں سہاگ رات کے لیے جاتے تو بیوی اپنے منہ میں شہد ڈالتے وقت جان بوجھ کر کچھ شہد اپنے ہونٹوں اور رخساروں پر لگا دیا کرتی تھی۔ ایسے میں خاوند بیوی کے شہد بھرے ہونٹ، رخسار اور زبان چاٹتے تھے۔ یوں ہنی، شہد اور مون، چاند کے ملاپ سے انگریزی کا لفظ ہنی مون تخلیق ہوا۔ آہستہ آہستہ سہاگ رات پر شہد کا استعمال اتنا مقبول ہوا کہ قوت باء کے لیے شہد کا شراب میٹ تیار ہوا، جسے یوم عروسی پر میاں بیوی پی کر مدہوش ہوتے اور اسی سرور میں وصال ہوتا اور ہوش میں آ کر کہتے،
وصل کی شب اور اتنی مختصر۔ ظاہر ہے شباب اور شراب ساتھ ساتھ ہوں تو انسان پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے کمال کی قوت رکھی ہے، جس کے استعمال سے انسان کی کھوئی ہوئی قوت فوری بحال ہو جاتی ہے۔ اب تو جدید دور میں غذائیں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن کے استعمال سے توانائی بحال ہوتی ہے۔ برصغیر میں چاندنی راتیں رومانی سمجھی جاتی ہیں، جن کے ذکر سے ہمارا ادب بھرا پڑا ہے، بلکہ ہماری شاعری اسی کے گرد گھومتی ہے۔ چاندنی راتوں کے حوالے سے خوبصورت گیت: 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، چندہ توری چاندنی میں جیا بے قرار ہے، جیسے نغمے لکھے گئے جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ سب ہیڈنگ: ہم نے مراکش دیکھا۔ آج ہم نے مراکش کے تاریخی اور اسلامی گوشے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھے۔ ہم اسلامی ملکوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں حلال کھانے کھائیں اور اپنے اسلاف کے تاریخی مقامات کو دیکھیں۔ مراکش ایک ایسا ملک ہے جس کے چپے چپے پر اسلامی تاریخ بکھری پڑی ہے، مساجد، مدرسے اور پھر خانقاہیں۔ برصغیر کے بعد اگر کسی ملک میں خانقاہیں دیکھی تو وہ مراکش ہی ہے۔ میں انہیں اس لیے بھی دیکھنا چاہتا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ مراکش اور برصغیر میں رائج خانقاہی نظام ایک جیسا ہے یا اس میں کچھ مختلف ہے۔ خانقاہوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کی مساجد کی بناوٹ اور مدرسوں کا نظام بھی دیکھنے کی تمنا تھی۔ دن کا آغاز ہم نے مساجد کی زیارت سے کیا۔ چند سال قبل اندلس کی سیاحت کے دوران جب میں اشبیلیہ گیا تو وہاں قدیمی بازار میں سب سے بڑے گرجا گھر کے ساتھ ایک چکور مینار دیکھا تھا جو دنیا میں جبرالٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مینار جامع مسجد کا تھا۔ 1248 میں جب مسلمانوں کو اس شہر سے نکال دیا گیا تو عیسائیوں نے مسجد کو گرجا گھر میں بدل دیا، پھر مسجد گرا کر اس جگہ نیا چرچ تعمیر کیا، لیکن مسجد کا مینار اس قدر جاذب النظر تھا کہ یہ ان کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ اس قسم کی 3 مساجد اور ان کے 7 مینار محی الدین سلطان ابو یعقوب یوسف نے 12ویں صدی میں تعمیر کروائے تھے۔ پہلی مسجد 1184 میں اشبیلیہ اندلس میں، دوسری رباط میں حسین ٹاور اور تیسری مراکش میں مسجد قطبیہ۔ تینوں مساجد کے مینار 800 سال سے بڑی استقامت سے کھڑے ہیں۔ سب ہیڈنگ: مسجد قطبیہ۔ اشبیلیہ کے جبرالٹ مینار کو دیکھنے کے بعد دلی خواہش تھی کہ اس کے ہم عصر مسجد قطبیہ کا مینار بھی دیکھوں۔ آخر وہ خواہش بھی پوری ہوئی اور میں مراکش پہنچا تو دیکھا لوگ جس طرف سے بھی مراکش میں داخل ہوتے ہیں انہیں دور ہی سے مسجد قطبیہ کا 200 فٹ اونچا مینار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مینار روایتی گول شکل کی بجائے چکور ہے۔ کسی زمانے میں اس جگہ المرتبین حکمرانوں کے محلات تھے، لیکن جب محی الدین حکمران آئے تو انہوں نے سابق حکمرانوں کے محل مسمار کر کے اس جگہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ روایت ہے ابھی مسجد زیر تعمیر تھی کہ معلوم ہوا کہ مسجد کا محراب بیت اللہ شریف کی بجائے دوسری سمت میں ہے، چنانچہ کام روک دیا گیا۔ غور و فکر کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئیں لیکن بات نہ بنی۔ آخر مسجد کے ساتھ ایک اور مسجد تعمیر کر کے دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا۔ یوں دونوں عمارتیں یکجا ہو گئیں جو 800 سال تک زیر استعمال رہیں۔ ابھی حال ہی میں پرانی مسجد جس کا محراب غلط سمت میں تھا کو مکمل مسمار کر دیا گیا، جس کے نشانات مسجد کے پہلو میں موجود ہیں۔ جب مسلمان عروج پر تھے تب ان کے پاس فوجی طاقت اور علم کے خزانے بھی تھے۔ بڑے بڑے شہروں میں کتب خانے اور علم و ادب سے وابستہ لوگوں کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اس شہر میں کتب خانے اور اہل علم و اہل ذوق کی بڑی تعداد موجود تھی، چنانچہ کتب فروشوں نے لوگوں کی مانگ پوری کرنے کی خاطر جامع مسجد کے باہر سٹال لگانے شروع کیے۔ پہلے ایک سٹال لگا، پھر دوسرا، یوں کرتے کرتے بات 100 سٹال تک جا پہنچی۔ ان کتب فروشوں کی مناسبت سے مسجد کا نام قطبیہ پڑا۔ میں دنیا کی بڑی بڑی مساجد کی زیارت کر چکا ہوں۔ جب میں مساجد امیہ دمشق گیا تو مسجد کے اندر مسلم اور غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد نظر آئی جو مسجد کے در و دیوار کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہی منظر حلب کی مسجد ذکریہ میں تھا۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد صغریٰ بھی سیاحوں اور عبادت گزار لوگوں کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ ترکی کی بلیو مسجد میں تو سیاحوں کا ہر وقت تانتا بندہ رہتا ہے۔ نماز کے وقت سیاح مقررہ حدود میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نمازیں ادا کرتے دیکھتے رہتے ہیں۔
یہی صورتحال فیصل مسجد اسلام آباد اور بادشاہی مسجد لاہور کی ہے، جن کے دروازے زائرین کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ میں مسجد اقصیٰ اور مسجد صغریٰ گیا تو وہاں ایک روحانی منظر تھا جسے قلم بند کرنا مشکل ہے۔ میں نے مسجد قرطبہ کی زیارت کی تو وہاں بھی سیاحوں کا ایک ہجوم رہتا ہے، اور پھر مسجد کی انتظامیہ مسجد کے نام پر سیاحوں سے ٹکٹ کے ذریعے کافی پیسے کماتی ہے۔ ان تمام مساجد کی زیارت کے بعد جب میں مراکش کی مسجد قطبیہ پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ یہ مسجد ہر وقت بند رہتی ہے، نماز جمعہ کے لیے چند گھنٹوں کے لیے کھولی جاتی ہے اور پھر اس کے دروازوں پر بڑے بڑے قفل لگا دیے جاتے ہیں۔ شمیم کی دلی آرزو تھی کہ کاش اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے، لیکن یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ مسجد کو تالے تو برصغیر میں بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن نمازوں کے اوقات میں کھول دیے جاتے ہیں، لیکن مراکش کی مسجد قطبیہ کے تالے نہیں کھلتے۔ مراکش کی مساجد میں اذانوں کی وہ گونج نہیں جو پاکستان سمیت دنیا کے دوسرے اسلامی ملکوں میں سنائی دیتی ہے۔ میں نے سیاحوں کو مسجد کے چاروں طرف پھیرے لگاتے دیکھا، جو اس دروازے کی تلاش میں تھے جہاں سے اندر جا کر مسجد کی ایک جھلک دیکھی جا سکے، لیکن کسی بھی سیاح کی دلی حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ سیاح مسجد کو باہر سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی مسجد باہر سے دیکھی تو ایسے معلوم ہوا جیسے اس کی طرز تعمیر مسجد قرطبہ سے کافی ملتی ہے۔ ممکن ہے ماہرین تعمیرات نے مسجد قرطبہ سے متاثر ہو کر اسے تعمیر کیا ہو۔ مساجد کے باہر کورٹ یارڈ تو مشرق وسطیٰ کی اکثر مساجد کے ساتھ ہیں۔ ایک مقامی باشندے نے بتایا کہ مسجد قطبیہ میں 20 ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسجد قطبیہ میں بہت تبدیلیاں ہوئیں۔ مسجد الفنا سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ سیاح جب الفنا میں گھومتے پھرتے تھک جاتے ہیں تو وہ چہل قدمی کرتے مسجد کے باغیچوں میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ مسجد کے ارد گرد سنگتروں، لیمن اور صنوبر کے درختوں کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت رنگا رنگ پھول بھی سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باغات کے ساتھ شہر کی مشہور شاہراہ ایونیو محمد پنجم گزرتی ہے۔ اس شاہراہ کے ایک طرف مسجد اور اس کے باغات، جبکہ دوسری طرف ہوٹل میمون ہے، جو ہوٹل کی بجائے ایک محل نظر آتا ہے۔ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ کسی زمانے میں یہ محل تھا اور 7 باغ، لیکن آج کل یہاں دنیا کا نامور ہوٹل میمن ہے۔ محل ہوٹل میں کیسے بدلا، یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔